کلام مقدس نئے عہد نامہ میں سے مقدس یوحنا رسول کی انجیل اس کا 18واں باب۔ یسوع کی گرفتاری۔ یسوع یہ باتیں کہہ کر اپنے شاگردوں کے ساتھ قدرون کے نالے کے پار گیا۔ وہاں ایک باغ تھا، اس میں وہ اور اس کے شاگرد داخل ہوئے، اور اس کا پکڑوانے والا یہودا بھی اس جگہ کو جانتا تھا، کیونکہ یسوع اکثر اپنے شاگردوں کے ساتھ وہاں جایا کرتا تھا۔ پس یہودا سپاہیوں کی پلٹن اور سردار کاہنوں اور فریسیوں سے پیادے لے کر مشلوں اور چراغوں اور ہتھیاروں کے ساتھ وہاں آیا۔ یسوع ان سب باتوں کو جو اس کے ساتھ ہونے والی تھیں جان کر باہر نکلا اور ان سے کہنے لگا کہ کسے ڈھونڈتے ہو؟ انہوں نے اسے جواب دیا، یسوع ناصری کو۔ یسوع نے ان سے کہا، میں وہی ہوں، اور اس کا پکڑوانے والا یہودا بھی ان کے ساتھ کھڑا تھا۔ اس کے یہ کہتے ہی کہ میں ہی ہوں، وہ پیچھے ہٹ کر زمین پر گر پڑے۔ پس اس نے ان سے پھر پوچھا کہ تم کسے ڈھونڈتے ہو؟ انہوں نے کہا، یسوع ناصری کو۔ یسوع نے جواب دیا کہ میں تم سے کہہ تو چکا کہ میں ہی ہوں، بس اگر مجھے ڈھونڈتے ہو تو انہیں جانے دو۔ یہ اس نے اس لیے کہا کہ اس کا وہ قول پورا ہو کہ جنہیں تو نے مجھے دیا میں نے ان میں سے کسی کو نہ کھویا۔ پس شمعون پطرس نے تلوار جو اس کے پاس تھی کھینچی اور سردار کاہن کے نوکر پر چلا کر اس کا دہنا کان اڑا دیا۔ اس نوکر کا نام ملخص تھا۔ یسوع نے پطرس سے کہا، تلوار کو میان میں رکھ، جو پیالہ باپ نے مجھ کو دیا ہے میں اسے نہ پیوں۔ یسوع کی حنا کے سامنے پیشی۔ تب سپاہیوں اور ان کے صوبیدار اور یہودیوں کے پیادوں نے یسوع کو پکڑ کر باندھ لیا، اور پہلے اسے حنا کے پاس لے گئے، کیونکہ وہ اس برس کے سردار کاہن قیافہ کا سسر تھا۔ یہ وہی قیافہ تھا جس نے یہودیوں کو صلاح دی تھی کہ امت کے واسطے ایک آدمی کا مرنا بہتر ہے۔ پطرس یسوع کا انکار کرتا ہے، اور شمعون پطرس یسوع کے پیچھے ہو لیا، اور ایک اور شاگرد بھی۔ یہ شاگرد سردار کاہن کا جان پہچان تھا، اور یسوع کے ساتھ سردار کاہن کے دیوان خانہ میں گیا، لیکن پطرس دروازہ پر باہر کھڑا رہا۔ بس وہ دوسرا شاگرد جو سردار کاہن کا جان پہچان تھا باہر نکلا، اور دربان عورت سے کہہ کر پطرس کو اندر لے گیا۔ اس لونڈی نے جو دربان تھی پطرس سے کہا، کیا تو بھی اس شخص کے شاگردوں میں سے ہے؟ اس نے کہا، میں نہیں ہوں۔ نوکر اور پیادے جاڑے کے سبب سے کوئلے دہکا کر کھڑے تاپ رہے تھے، اور پطرس بھی ان کے ساتھ کھڑا تاپ رہا تھا۔ سردار کاہن یسوع پر جرا کرتا ہے۔ پھر سردار کاہن نے یسوع سے اس کے شاگردوں اور اس کی تعلیم کی بابت پوچھا۔ یسوع نے اسے جواب دیا کہ میں نے دنیا سے اعلانیہ باتیں کی ہیں۔ میں نے ہمیشہ عبادت خانوں اور ہیکل میں جہاں سب یہودی جمع ہوتے ہیں تعلیم دی، اور پوشیدہ کچھ نہیں کہا۔ تو مجھ سے کیوں پوچھتا ہے؟ سننے والوں سے پوچھ کہ میں نے ان سے کیا کہا، دیکھ ان کو معلوم ہے کہ میں نے کیا کیا کہا۔ جب اس نے یہ کہا تو پیادوں میں سے ایک شخص نے جو پاس کھڑا تھا یسوع کے تماچا مار کر کہا، تو سردار کاہن کو ایسا جواب دیتا ہے؟ یسوع نے اسے جواب دیا کہ اگر میں نے برا کہا تو اس برائی پر گواہی دے، اور اگر اچھا کہا تو مجھے مارتا کیوں ہے؟ بس حنا نے اسے بندھا ہوا سردار کاہن قیافہ کے پاس بھیج دیا۔ پطرس یسوع کا دوبارہ انکار کرتا ہے۔ شمعون پطرس کھڑا تاپ رہا تھا، بس انہوں نے اس سے کہا، کیا تو بھی اس کے شاگردوں میں سے ہے؟ اس نے انکار کر کے کہا، میں نہیں ہوں۔ جس شخص کا پطرس نے کان اڑا دیا تھا اس کے ایک رشتہ دار نے جو سردار کاہن کا نوکر تھا کہا، کیا میں نے تجھے اس کے ساتھ باغ میں نہیں دیکھا؟ پطرس نے پھر انکار کیا، اور فوراً مرغ نے بانگ دی۔ یسوع کی پیلاطوس کے سامنے پیشی۔ پھر وہ یسوع کو قیافہ کے پاس سے قلعہ کو لے گئے، اور صبح کا وقت تھا، اور وہ خود قلعہ میں نہ گئے تاکہ ناپاک نہ ہوں بلکہ فسح کھا سکیں۔ بس پیلاطوس نے ان کے پاس باہر آ کر کہا، تم اس آدمی پر کیا الزام لگاتے ہو؟ انہوں نے جواب میں اس سے کہا، اگر یہ بدکار نہ ہوتا تو ہم اسے تیرے حوالہ نہ کرتے۔ پیلاطوس نے ان سے کہا، اسے لے جا کر تم ہی اپنی شریعت کے موافق اس کا فیصلہ کرو۔ یہودیوں نے اس سے کہا، ہمیں روا نہیں کہ کسی کو جان سے ماریں۔ یہ اس لیے ہوا یسوع کی وہ بات پوری ہو جو اس نے اپنی موت کے طریق کی طرف اشارہ کر کے کہی تھی۔ پس پیلاطوس قلعہ میں پھر داخل ہوا اور یسوع کو بلا کر اس سے کہا، کیا تو یہودیوں کا بادشاہ ہے؟
یسوع نے جواب دیا یہ بات آپ ہی کہتا ہے یا اوروں نے میرے حق میں تجھ سے کہی؟ پلاطوس نے جواب دیا کیا میں یہودی ہوں؟ تیری ہی قوم اور سردار کاہنوں نے تجھ کو میرے حوالہ کیا، تو نے کیا کیا ہے؟ یسوع نے جواب دیا میری بادشاہی اس دنیا کی نہیں، اگر میری بادشاہی دنیا کی ہوتی تو میرے خادم لڑتے تاکہ میں یہودیوں کے حوالہ نہ کیا جاتا، مگر اب میری بادشاہی یہاں کی نہیں۔ پلاطوس نے اس سے کہا پس کیا تو بادشاہ ہے؟ یسوع نے جواب دیا تو خود کہتا ہے کہ میں بادشاہ ہوں، میں اس لیے پیدا ہوا اور اس واسطے دنیا میں آیا ہوں کہ حق پر گواہی دوں، جو کوئی حقانی ہے میری آواز سنتا ہے۔ یسوع کو سزائے موت سنائی جاتی ہے۔ پلاطوس نے اس سے کہا حق کیا ہے؟ یہ کہہ کر وہ یہودیوں کے پاس پھر باہر گیا اور ان سے کہا کہ میں اس کا کچھ جرم نہیں پاتا، مگر تمہارا دستور ہے کہ میں فسح پر تمہاری خاطر ایک آدمی چھوڑ دیا کرتا ہوں، بس کیا تم کو منظور ہے کہ میں تمہاری خاطر یہودیوں کے بادشاہ کو چھوڑ دوں؟ انہوں نے چلا کر پھر کہا اس کو نہیں بلکہ برابا کو، اور برابا ایک ڈاکو تھا۔ آمین اور آمین۔ کلام مقدس نئے عہد نامہ میں سے مقدس یوحنا رسول کی انجیل اس کا 19واں باب۔ اس پر پلاطوس نے یسوع کو لے کر کوڑے لگوائے اور سپاہیوں نے کانٹوں کا تاج بنا کر اس کے سر پر رکھا اور اسے ارغوانی پوشاک پہنائی اور اس کے پاس آ کر کہنے لگے اے یہودیوں کے بادشاہ، آداب، اور اس کے تماچے بھی مارے۔ پلاطوس نے پھر باہر جا کر لوگوں سے کہا کہ دیکھو میں اسے تمہارے پاس باہر لے آتا ہوں تاکہ تم جانو کہ میں اس کا کچھ جرم نہیں پاتا۔ یسوع کانٹوں کا تاج رکھے اور ارغوانی پوشاک پہنے باہر آیا اور پلاطوس نے ان سے کہا دیکھو یہ آدمی۔ جب سردار کاہن اور پیادوں نے اسے دیکھا تو چلا کر کہا مصلوب کر، مصلوب۔ پلاطوس نے ان سے کہا کہ تم ہی اسے لے جاؤ اور مصلوب کرو کیونکہ میں اس کا کچھ جرم نہیں پاتا۔ یہودیوں نے اسے جواب دیا کہ ہم اہل شریعت ہیں اور شریعت کے موافق وہ قتل کے لائق ہے کیونکہ اس نے اپنے آپ کو خدا کا بیٹا بنایا۔ جب پلاطوس نے یہ بات سنی تو اور بھی ڈرا اور پھر قلعہ میں جا کر یسوع سے کہا تو کہاں کا ہے؟ مگر یسوع نے اسے جواب نہ دیا۔ بس پلاطوس نے اس سے کہا تو مجھ سے بولتا نہیں؟ کیا تو نہیں جانتا کہ مجھے تجھ کو چھوڑ دینے کا بھی اختیار ہے اور مصلوب کرنے کا بھی اختیار ہے؟ یسوع نے اسے جواب دیا کہ اگر تجھے اوپر سے نہ دیا جاتا تو تیرا مجھ پر کچھ اختیار نہ ہوتا۔ اس سبب سے جس نے مجھے تیرے حوالہ کیا اس کا گناہ زیادہ ہے۔ اس پر پلاطوس اسے چھوڑ دینے میں کوشش کرنے لگا، مگر یہودیوں نے چلا کر کہا اگر تو اس کو چھوڑے دیتا ہے تو قیصر کا خیر خواہ نہیں، جو کوئی اپنے آپ کو بادشاہ بناتا ہے وہ قیصر کا مخالف ہے۔ پلاطوس یہ باتیں سن کر یسوع کو باہر لایا اور اس جگہ جو چبوترا اور عبرانی میں گبتہ کہلاتی ہے تخت عدالت پر بیٹھا۔ یہ فسح کی تیاری کا دن اور چھٹے گھنٹے کے قریب تھا۔ پھر اس نے یہودیوں سے کہا دیکھو یہ ہے تمہارا بادشاہ۔ بس وہ چلائے کہ لے جا، لے جا، اسے مصلوب کر۔ پلاطوس نے ان سے کہا کیا میں تمہارے بادشاہ کو مصلوب کروں؟ سردار کاہنوں نے جواب دیا کہ قیصر کے سوا ہمارا کوئی بادشاہ نہیں۔ یسوع کو مصلوب کیا جاتا ہے۔ اس پر اس نے اس کو ان کے حوالہ کیا کہ مصلوب کیا جائے۔ بس وہ یسوع کو لے گئے اور وہ اپنی صلیب آپ اٹھائے ہوئے اس جگہ تک باہر گیا جو کھوپڑی کی جگہ کہلاتی ہے، جس کا ترجمہ عبرانی میں گلگتہ ہے۔ وہاں انہوں نے اس کو اور اس کے ساتھ اور 2 شخصوں کو مصلوب کیا، ایک کو ادھر ایک کو ادھر، اور یسوع کو بیچ میں۔ اور پلاطوس نے ایک کتابہ لکھ کر صلیب پر لگا دیا، اس میں لکھا تھا یسوع ناصری یہودیوں کا بادشاہ۔ اس کتابہ کو بہت سے یہودیوں نے پڑھا، اس لیے کہ وہ مقام جہاں یسوع مصلوب ہوا شہر کے نزدیک تھا اور وہ عبرانی، لاطینی اور یونانی میں لکھا ہوا تھا۔ بس یہودیوں کے سردار کاہنوں نے پلاطوس سے کہا یہودیوں کا بادشاہ نہ لکھ، بلکہ یہ کہ اس نے کہا میں یہودیوں کا بادشاہ ہوں۔ پلاطوس نے جواب دیا کہ میں نے جو لکھ دیا وہ لکھ دیا۔ جب سپاہی یسوع کو مصلوب کر چکے تو اس کے کپڑے لے کر 4 حصے کیے، ہر سپاہی کے لیے ایک حصہ
اور اس کا کرتا بھی لیا۔ یہ کرتا بن سلا سراسر بنا ہوا تھا، اس لیے انہوں نے آپس میں کہا اسے پھاڑے نہیں بلکہ اس پر کرا ڈالیں تاکہ معلوم ہو کہ کس کا نکلتا ہے۔ یہ اس لیے ہوا کہ وہ نوشتہ پورا ہو جو کہتا ہے کہ انہوں نے میرے کپڑے بانٹ لیے اور میری پوشاک پر کرا ڈالا۔ چنانچہ سپاہیوں نے ایسا ہی کیا، اور یسوع کے صلیب کے پاس اس کی ماں اور اس کی ماں کی بہن مریم، کلوپاس کی بیوی اور مریم مگدلینی کھڑی تھی۔ یسوع نے اپنی ماں اور اس شاگردوں کو جس سے محبت رکھتا تھا پاس کھڑے دیکھ کر ماں سے کہا، اے عورت، دیکھ تیرا بیٹا یہ ہے۔ پھر شاگرد سے کہا، دیکھ تیری ماں یہ ہے، اور اسی وقت سے وہ شاگرد اسے اپنے گھر لے گیا۔ یسوع کی موت۔ اس کے بعد جب یسوع نے جان لیا کہ اب سب باتیں تمام ہوئیں تاکہ نوشتہ پورا ہو، تو کہا کہ میں پیاسا ہوں۔ وہاں سرکہ سے بھرا ہوا ایک برتن رکھا تھا، پس انہوں نے سرکہ میں بھگوئے ہوئے اسپنج کو زوفے کی شاخ پر رکھ کر اس کے منہ سے لگایا۔ بس جب یسوع نے وہ سرکہ پیا تو کہا کہ تمام ہوا، اور سر جھکا کر جان دے دی۔ یسوع کے پہلو کو چھیدا جاتا ہے۔ بس چونکہ تیاری کا دن تھا، یہودیوں نے پیلاطس سے درخواست کی کہ اس کی ٹانگیں توڑ دی جائیں اور لاشیں اتار لی جائیں تاکہ سبت کے دن صلیب پر نہ رہیں، کیونکہ وہ سبت ایک خاص دن تھا۔ اور سپاہیوں نے آ کر پہلے اور دوسرے شخص کی ٹانگیں توڑیں جو اس کے ساتھ مصلوب ہوئے تھے، لیکن جب انہوں نے یسوع کے پاس آ کر دیکھا کہ وہ مر چکا ہے تو اس کی ٹانگیں نہ توڑیں، مگر ان میں سے ایک سپاہی نے بھالے سے اس کی پسلی چھیدی اور فی الفور اس سے خون اور پانی بہہ نکلا۔ جس نے یہ دیکھا ہے اسی نے گواہی دی ہے، اور اس کی گواہی سچی ہے، اور وہ جانتا ہے کہ سچ کہتا ہے تاکہ تم بھی ایمان لاؤ۔ یہ باتیں اس لیے ہوئیں کہ یہ نوشتہ پورا ہو کہ اس کی کوئی ہڈی نہ توڑی جائے گی۔ پھر ایک اور نوشتہ کہتا ہے کہ جسے انہوں نے چھیدا اس پر نظر کریں گے۔ یسوع کی تدفین۔ ان باتوں کے بعد ارمتیا کے رہنے والے یوسف نے، جو یسوع کا شاگرد تھا لیکن یہودیوں کے ڈر سے خفیہ طور پر پیلاطس سے اجازت چاہی کہ یسوع کی لاش لے جائے۔ پیلاطس نے اجازت دی، پس وہ آ کر اس کی لاش لے گیا، اور نیکودیمس بھی آیا جو پہلے یسوع کے پاس رات کو گیا تھا، اور 50 سیر کے قریب مر اور عود ملا ہوا لایا۔ بس انہوں نے یسوع کی لاش لے کر اسے سوتی کپڑے میں خوشبودار چیزوں کے ساتھ کفنایا، جس طرح کے یہودیوں میں دفن کرنے کا دستور ہے۔ اور جس جگہ وہ مصلوب ہوا وہاں ایک باغ تھا، اور اس باغ میں ایک نئی قبر تھی جس میں کبھی کوئی نہ رکھا گیا تھا۔ بس انہوں نے یہودیوں کی تیاری کے دن کے باعث یسوع کو وہیں رکھ دیا، کیونکہ یہ قبر نزدیک تھی۔ آمین اور آمین۔ کلام مقدس نئے عہد نامہ میں سے مقدس یوحنا رسول کی انجیل، اس کا 20واں باب، خالی قبر۔ ہفتہ کے پہلے دن مریم مگدلینی ایسے تڑکے کہ ابھی اندھیرا ہی تھا قبر پر آئی اور پتھر کو قبر سے ہٹا ہوا دیکھا۔ بس وہ شمعون پترس اور اس دوسرے شاگرد کے پاس جسے یسوع عزیز رکھتا تھا دوڑی ہوئی گئی اور ان سے کہا کہ خداوند کو قبر سے نکال لے گئے، اور ہمیں معلوم نہیں کہ اسے کہاں رکھ دیا۔ بس پترس اور وہ دوسرا شاگرد نکل کر قبر کی طرف چلے، اور دونوں ساتھ ساتھ دوڑے، مگر وہ دوسرا شاگرد پترس سے آگے بڑھ کر قبر پر پہلے پہنچا۔ اس نے جھک کر نظر کی اور سوتی کپڑے پڑے ہوئے دیکھے، مگر اندر نہ گیا۔ شمعون پترس اس کے پیچھے پیچھے پہنچا، اور اس نے قبر کے اندر جا کر دیکھا کہ سوتی کپڑے پڑے ہیں، اور وہ رومال جو اس کے سر سے بندھا ہوا تھا سوتی کپڑوں کے ساتھ نہیں بلکہ لپٹا ہوا ایک جگہ الگ پڑا ہے۔ اس پر دوسرا شاگرد بھی جو پہلے قبر پر آیا تھا اندر گیا، اور اس نے دیکھ کر یقین کیا، کیونکہ وہ اب تک اس نوشتہ کو نہ جانتے تھے کہ جس کے مطابق اس کا مردوں میں سے جی اٹھنا ضرور تھا۔ بس یہ شاگرد اپنے گھر کو واپس گئے۔ یسوع مریم مگدلینی پر ظاہر ہوتا ہے، لیکن مریم باہر قبر کے پاس کھڑی روتی رہی، اور جب روتے روتے قبر کی طرف جھک کر اندر نظر کی تو 2 فرشتوں کو سفید پوشاک پہنے ہوئے، ایک کو سرہانے اور دوسرے کو پہنتانے بیٹھے دیکھا جہاں یسوع کی لاش پڑی تھی۔ انہوں نے اس سے کہا، اے عورت، تو کیوں روتی ہے؟ اس نے ان سے کہا، اس لیے کہ میرے خداوند کو اٹھا لے گئے ہیں،
اور معلوم نہیں کہ اسے کہاں رکھا ہے۔ یہ کہہ کر وہ پیچھے پھری اور یسوع کو کھڑے دیکھا اور نہ پہچانا کہ یہ یسوع ہے۔ یسوع نے اس سے کہا، اے عورت، تو کیوں روتی ہے؟ کس کو ڈھونڈتی ہے؟ اس نے باغبان سمجھ کر اس سے کہا، میاں، اگر تو نے اس کو یہاں سے اٹھایا ہو تو مجھے بتا دے کہ اسے کہاں رکھا ہے تاکہ میں اسے لے جاؤں۔ یسوع نے اس سے کہا، مریم۔ اس نے مڑ کر اس سے عبرانی زبان میں کہا، ربونی، اے استاد۔ یسوع نے اس سے کہا، مجھے نہ چھو، کیونکہ میں اب تک باپ کے پاس اوپر نہیں گیا، لیکن میرے بھائیوں کے پاس جا کر ان سے کہہ کہ میں اپنے باپ اور تمہارے باپ اور اپنے خدا اور تمہارے خدا کے پاس اوپر جاتا ہوں۔ مریم مگدلینی نے آ کر شاگردوں کو خبر دی کہ میں نے خداوند کو دیکھا اور اس نے مجھ سے یہ باتیں کہیں۔ یسوع اپنے شاگردوں پر ظاہر ہوتا ہے۔ پھر اسی دن جو ہفتہ کا پہلا دن تھا، شام کے وقت، جب وہاں کے دروازے جہاں شاگرد تھے یہودیوں کے ڈر سے بند تھے، یسوع آ کر بیچ میں کھڑا ہوا اور ان سے کہا، تمہاری سلامتی ہو۔ اور یہ کہہ کر اس نے اپنے ہاتھوں اور پستی کو انہیں دکھایا۔ بس شاگرد خداوند کو دیکھ کر خوش ہوئے۔ یسوع نے پھر ان سے کہا، تمہاری سلامتی ہو۔ جس طرح باپ نے مجھے بھیجا ہے اسی طرح میں بھی تمہیں بھیجتا ہوں۔ اور یہ کہہ کر ان پر پھونکا اور ان سے کہا، روح القدس لو۔ جن کے گناہ تم بخشو ان کے بخشے گئے ہیں، جن کے گناہ تم قائم رکھو ان کے قائم رکھے گئے ہیں۔ یسوع اور توما۔ مگر ان 12 میں سے ایک شخص یعنی توما، جسے توام کہتے ہیں، یسوع کے آنے کے وقت ان کے ساتھ نہ تھا۔ بس باقی شاگرد اس سے کہنے لگے کہ ہم نے خداوند کو دیکھا ہے۔ مگر اس نے ان سے کہا، جب تک میں اس کے ہاتھوں میں میخوں کے سوراخ نہ دیکھ لوں اور میخوں کے سوراخوں میں اپنی انگلی نہ ڈال لوں اور اپنا ہاتھ اس کی پستی میں نہ ڈال لوں، ہرگز یقین نہ کروں گا۔ 8 روز کے بعد جب اس کے شاگرد پھر اندر تھے اور توما ان کے ساتھ تھا اور دروازے بند تھے، یسوع نے آ کر اور بیچ میں کھڑا ہو کر کہا، تمہاری سلامتی ہو۔ پھر اس نے توما سے کہا، اپنی انگلی پاس لا کر میرے ہاتھوں کو دیکھ اور اپنا ہاتھ پاس لا کر میری پستی میں ڈال، اور بے اعتقاد نہ ہو بلکہ اعتقاد رکھ۔ توما نے جواب میں اس سے کہا، آئے میرے خداوند، آئے میرے خدا۔ یسوع نے اس سے کہا، تو مجھے دیکھ کر ایمان لایا ہے، مبارک وہ ہیں جو بغیر دیکھے ایمان لائے۔ اس کتاب کا مقصد۔ اور یسوع نے اور بہت سے معجزے شاگردوں کے سامنے دکھائے جو اس کتاب میں لکھے نہیں گئے، لیکن یہ اس لیے لکھے گئے کہ تم ایمان لاؤ یسوع ہی خدا کا بیٹا مسیح ہے، اور ایمان لا کر اس کے نام سے زندگی پاؤ۔ آمین اور آمین۔ کلام مقدس نئے عہد نامہ میں سے مقدس یوحنا رسول کی انجیل، اس کا 21واں باب۔ یسوع 7 شاگردوں پر ظاہر ہوتا ہے۔ ان باتوں کے بعد یسوع نے پھر اپنے آپ کو تبریاس کی جھیل کے کنارے شاگردوں پر ظاہر کیا، اور اس طرح ظاہر کیا شمعون پطرس اور توما جو توام کہلاتا ہے، اور نتنیل جو کنائے گلیل کا تھا، اور زبدی کے بیٹے اور اس کے شاگردوں میں سے 2 اور شخص جمع تھے۔ شمعون پطرس نے ان سے کہا، میں مچھلی کے شکار کو جاتا ہوں۔ انہوں نے اس سے کہا، ہم بھی تیرے ساتھ چلتے ہیں۔ وہ نکل کر کشتی پر سوار ہوئے، مگر اس رات کچھ نہ پکڑا، اور صبح ہوتے ہی یسوع کنارے پر آ کھڑا ہوا، مگر شاگردوں نے نہ پہچانا کہ یہ یسوع ہے۔ بس یسوع نے ان سے کہا، بچوں، تمہارے پاس کچھ کھانے کو ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ نہیں۔ اس نے ان سے کہا، کشتی کی دائنی طرف جال ڈالو تو پکڑو گے۔ بس انہوں نے ڈالا اور مچھلیوں کی کثرت سے پھر کھینچ نہ سکے۔ اس لیے اس شاگرد نے جس سے یسوع محبت رکھتا تھا پطرس سے کہا، یہ تو خداوند ہے۔ بس شمعون پطرس نے یہ سن کر کہ خداوند ہے، کرتا کمر سے باندھا کیونکہ ننگا تھا، اور جھیل میں کود پڑا۔ اور باقی شاگرد چھوٹی کشتی پر سوار مچھلیوں کا جال کھینچتے ہوئے آئے، کیونکہ وہ کنارے سے کچھ دور نہ تھے، بلکہ تخمیناً 200 ہاتھ کا فاصلہ تھا۔ جس وقت کنارے پر اترے، انہوں نے کوئلوں کی آگ اور اس پر مچھلی رکھی ہوئی اور روٹی دیکھی۔ یسوع نے ان سے کہا، جو مچھلیاں تم نے ابھی پکڑی ہیں ان میں سے کچھ لاؤ۔ شمعون پطرس نے چڑھ کر 153 بڑی مچھلیوں سے بھرا ہوا جال کنارے پر کھینچا، مگر باوجود مچھلیوں کی کثرت کے جال نہ پھٹا۔ یسوع نے ان سے کہا، آؤ کھانا کھا لو۔ اور شاگردوں میں سے کسی کو جرأت نہ ہوئی
کہ اس سے پوچھتا کہ تو کون ہے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ خداوند ہی ہے۔ یسوع آیا اور روٹی لے کر انہیں دی، اسی طرح مچھلی بھی دی۔ یسوع مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد یہ تیسری بار شاگردوں پر ظاہر ہوا۔ یسوع اور پطرس۔ اور جب کھانا کھا چکے تو یسوع نے شمعون پطرس سے کہا، اے شمعون یوحنا کے بیٹے، کیا تو ان سے زیادہ مجھ سے محبت رکھتا ہے؟ اس نے اس سے کہا، ہاں خداوند، تو جانتا ہی ہے کہ میں تجھے عزیز رکھتا ہوں۔ اس نے اس سے کہا، تو میرے برے چرا۔ اس نے دوبارہ اس سے پھر کہا، اے شمعون یوحنا کے بیٹے، کیا تو مجھ سے محبت رکھتا ہے؟ اس نے کہا، ہاں خداوند، تو جانتا ہی ہے کہ میں تجھ کو عزیز رکھتا ہوں۔ اس نے اس سے کہا، تو میری بھیڑوں کی گلہ بانی کر۔ اس نے تیسری بار اس سے کہا، اے شمعون یوحنا کے بیٹے، کیا تو مجھے عزیز رکھتا ہے؟ چونکہ اس نے تیسری بار اس سے کہا، کیا تو مجھے عزیز رکھتا ہے، اس سبب سے پطرس نے دلگیر ہو کر اس سے کہا، اے خداوند، تو سب کچھ جانتا ہے، تجھے معلوم ہی ہے کہ میں تجھے عزیز رکھتا ہوں۔ یسوع نے اس سے کہا، تو میری بھیڑیں چرا۔ میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ جب تو جوان تھا تو آپ ہی اپنی کمر باندھتا تھا اور جہاں چاہتا تھا پھرتا تھا، مگر جب تو بوڑھا ہوگا تو اپنے ہاتھ لمبے کرے گا اور دوسرا شخص تیری کمر باندھے گا اور جہاں تو نہ چاہے گا وہاں تجھے لے جائے گا۔ اس نے ان باتوں سے اشارہ کر دیا کہ وہ کس طرح کی موت سے خدا کا جلال ظاہر کرے گا، اور یہ کہہ کر اس سے کہا، میرے پیچھے ہو لے۔ یسوع اور دوسرے شاگرد۔ پطرس نے مڑ کر اس شاگرد کو پیچھے آتے دیکھا جس سے یسوع محبت رکھتا تھا اور جس نے شام کے کھانے کے وقت اس کے سینہ کا سہارا لے کر پوچھا تھا، اے خداوند، تیرا پکڑوانے والا کون ہے؟ پطرس نے اسے دیکھ کر یسوع سے کہا، اے خداوند، اس کا کیا حال ہوگا؟ یسوع نے اسے کہا، اگر میں چاہوں یہ میرے آنے تک ٹھہرا رہے تو تجھ کو کیا، تو میرے پیچھے ہو لے۔ بس بھائیوں میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ وہ شاگرد نہ مرے گا، لیکن یسوع نے اس سے یہ نہیں کہا تھا کہ یہ نہ مرے گا، بلکہ یہ کہ اگر میں چاہوں یہ میرے آنے تک ٹھہرا رہے تو تجھ کو کیا۔ یہ وہی شاگرد ہے جو ان باتوں کی گواہی دیتا ہے اور جس نے ان کو لکھا ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ اس کی گواہی سچی ہے۔ اختتامیہ۔ اور بھی بہت سے کام ہیں جو یسوع نے کیے، اگر وہ جدا جدا لکھے جاتے تو میں سمجھتا ہوں کہ جو کتابیں لکھی جاتی ان کے لیے دنیا میں گنجائش نہ ہوتی۔ آمین اور آمین۔